القرآن خلق الإنسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، آئیے اصول برکت کے لیے سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بتایا تھا کہ ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن گزشتہ جس جمعے میں جو آیتیں میں نے پڑھی تھی، جس کا ترجمہ کیا تھا، میں چاہوں گا اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کا ذہن پھر سے تر و تازہ ہو جائے، اور پھر ہم آگے آج انشاءاللہ تعالی جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سیقول السفہاء یعنی سیقول کہتے ہیں اس سپارے کا نام ہے، دوسرے سپارے نہیں کہتے ہیں سیقول سپارہ پڑھ رہا ہوں میں، تو فرسٹ ورڈ جو ہے اس کا سیقول ہے. تو میں نے اسی آیت کا تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے، تو اس سے آگے انشاءاللہ تعالی آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور مکمل ایک رکوع آج ہماری گفتگو ہوگی. تو پچھلا جمعہ جو میں بیان کیا تھا سب سے پہلے اس کو میں ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں. وہ آیت تھی ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130. اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی دین ابراہیمی سے وہی ہے بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہے. کہا جا رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برگزیدہ کیا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس کی تفسیر میں بیان کر چکا. میں سرسری طور سے صرف ترجمہ لے کر کے آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، یعنی کہ جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ اپنا سر تسلیم خم کیا، ہمیشہ اس بات کو مانی. اسی کو کلام مقدس میں اللہ فرما رہا ہے اذ قال له ربه اسلم، کہ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا کہ گردن رکھ. آگے کہا جا رہا ہے قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، لرب العالمین. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اس کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو بھی کی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو یہ وصیت کی. کیا کہا؟ یا بنیہ، کہ اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ آدم، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو خاص کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے خاص کر لیا ہے اور پسند فرما لیا ہے. تو خبردار اگر تمہاری موت آوے تو ایمان کی حالت میں آوے، یعنی جب تمہارا انتقال ہو تو تم مسلمان ہونا چاہیے تمہیں. اس کے بعد اگلی آیت ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اور موت کے وقت ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولادوں کو وصیت کی. کلام مقدس یہ بتا رہا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. وصیت کر رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا، بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم کا اور اسماعیل علیہ السلام کا و اسحاق کا، یعنی جو اسحاق علیہ السلام کا ایک خدا ہے،
اس کے بعد کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں، یعنی آپ کا جو دین ہے وہی ہمارا دین ہوگا۔ بعد میں پلٹ گئے وہ الگ سی بات، لیکن جب وہ وصیت کر رہے تھے تب انہوں نے اپنے والد صاحب کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات مانی اور کہا کہ آپ کا جو رب ہے وہ ہمارا رب رہے گا، آپ کا جو دین ہے وہ ہمارا دین رہے گا۔ رب تو ہو گیا لیکن دین محمدی سے وہ پھر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بات ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن دیکھیے دونوں میں کتنے ڈیفرنس۔ اس کے بعد ہے تلک امۃ قد خلت، یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا۔ تلک امۃ قد خلت، یہ آیت ایک مرتبہ آخری سورہ الف لام میم سپارے کے آخری آیت میں پھر آئے گی۔ تلک امۃ قد خلت، یہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ جو ہے جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے۔ کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تم فرما دو بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے۔ ہم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، تم فرما دو کہ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے مسلمانوں، اب یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے تمہیں کس طرح سے ایمان رکھنا ہے۔ وہ یہودی جو کہہ رہے ہیں کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ پاؤ گے، تو نہیں، بلکہ تمہیں کس طرح سے تمہارے اندر ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کلام مقدس مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے قولوا آمنا باللہ، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، انزل الی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے پاس جو نازل کی۔ اس کے بعد و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، و اسحاق، اور جو حضرت اسحاق علیہ السلام پر نازل ہوئی، و یعقوب، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد کہا جا رہا والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ اللہ کے جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وَأُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور دوسرے انبیاء کو دیے گئے۔ وَأُوتِيَ النَّبِيُّونَ یعنی جتنے انبیاء کا ذکر یہاں آیا وہ بھی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو دیگر انبیاء پر ہوئے جو نازل ہوئی اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے مسلمانوں سے تمہارا ایمان کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، کسی پر کوئی فرق نہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم اسماعیلی ہیں، ہم اسحاق والے ہیں، ہم اسرائیلی ہیں، اس طرح سے کوئی ڈیفرنس نہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھتے ہیں، اللہ کی جو حکم ہوتی ہے اس کی ہم تعمیل کیا کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے۔ اب یہودیوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، مسلمان یہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی ایمان لے آئے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر پھر تمہارے طرح ہی اگر یہودی ایمان لے آئے تو تمہارا جس طرح سے اسلام میں تمہارا رتبہ ہے اس کو بھی ہم نے ویسا ہی رتبہ دینا ہے۔ کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں تو در حقیقت یہ دشمنی میں پڑ گئے۔ انہیں تو معلوم ہے کہ آخری نبی کا ظہور ہونا ہے، خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے، ان پر ہمیں ایمان لانا ہے، لیکن وہ حسد میں رہ گئے، جلن میں رہ گئے کہ بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گیا، آنا تھا تو بنی اسرائیل میں سے آنا تھا، تو وہ جلن میں پڑ گئے، وہ حسد میں پڑ گئے۔ تو کلام مقدس کہہ رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
اب اللہ تمہارے حمایت میں ان قریب ان سے بدلہ لے لے۔ اگر وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں، ان کے اندر تعلیم علم کا سلسلہ چلا گیا، اللہ کے نبی کی طرف سے تبلیغ بھی ہو گئی، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تمہارے طرف سے ان قریب اللہ ان سے نمٹ لے گا یا بدلہ لے لے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اس سے بہتر کون رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کون رنگ ہو سکتا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اور ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم تو خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قُلْ، یعنی آپ کہہ دیجئے أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ اللہ تو سب کے لیے رب ہے، لیکن جو جس طرح کا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم نے تو اپنی بندگی خالص صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ نعوذ باللہ، کلام مقدس اس کو بتا رہا ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے انہیں سب پتہ ہے، لیکن صرف اپنی ہردرمی کی وجہ سے، اپنی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ اللہ کے کلام میں تحریف کر کے الٹی سیدھی باتوں کو گڑھنا، مسلمانوں کو برگلانا، یہ یہودیوں کا۔ اس کے بعد کہا رہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو وہ اس سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، ہر چیز کا سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، جیسے کہ میں بتایا تھا الف لام میم آخری آیت بھی یہ تھا، اور اس سے پہلے والا جو آیت گزری وہ اس سے اسی پیج میں اسٹارٹنگ میں بھی ہے اور اس کے اختتام میں بھی ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ وہ امت تو گزر چکی جو انہوں نے کیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ان کے لیے ہے جو انہوں نے کیا، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے جو خطبہ مسنونہ میں آیت مقدسہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی وہ تھا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب۔ اب اس میں کس طرح کا ذکر آئے گا میں تھوڑا مختصر انداز میں بتا دوں۔ تحویل قبلہ کے مضمون سے ذکر آئے گا، یعنی مسجد الاقصیٰ کے طرف جو کب تک نماز پڑھی گئی اور کیا وجوہات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، ان سب چیزوں کا ذکر آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا لقب دیا گیا، امام الناس کا لقب دیا گیا، جو میں نے پچھلے جمعہ شاید بیان کیا تھا کہ میں تمہیں امام بنا دوں گا، تو امام الناس کا لقب دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم ہی کی نسل میں سے ایک اسرائیل ہو گئے، بنی اسرائیل ہو گئے، اور ایک بنی اسماعیل ہو گئے۔ اب دیکھیے دونوں میں کتنے مختلف انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اتباع رسول، اللہ کے رسول کی اتباع اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ قبلہ کا مسجد اقصیٰ کی طرف قبلہ منہ کر کے نماز پڑھنا، پھر بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا، اور ایک چیز یہاں میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ اول قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ کعبۃ اللہ ہی ہے۔ اب اس کو یہ سمجھیں، اس طریقے سے سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی،
جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کدھر اپنا رخ کر کے پڑھتے تھے؟ بیت اللہ کی طرف ہی پڑھتے تھے۔ تو اول قبلہ بیت اللہ ہی ہے، کیونکہ بیت اللہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تب تو مسجد اقصیٰ کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی، وہ تو بہت بعد کا زمانہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو یہ سمجھیں کہ بیت اللہ اول جو قبلہ ہے وہ مسجد حرام ہی ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ ہی ہے، لیکن بعد میں مسجد اقصیٰ کی طرف اپنا رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے رسول کو یہ اچھا نہیں لگا، انہیں پسند نہیں آیا۔ تو جب اللہ کے رسول کو جو چیز پسند نہیں آتی تو اللہ کو کہاں سے وہ چیزیں پسند آئیں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ان کی خوشی کے جب وہ چاہتے تھے، اور یہ میں یہ بھی بتاتا چلوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے تھے تو کعبہ بھی پاس میں ہوتا تھا، اور اسی تھوڑا ایک طرف جو ہے مسجد اقصیٰ کا رخ ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو جب مدینہ منورہ کی طرف، جب مسجد اقصیٰ کی طرف وہ منہ کر کے جب اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو جسٹ اپوزٹ کعبہ شریف ہو جاتا تھا، پیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ تو بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس دراز ہو جایا کرتا تھا اور اوپر دیکھتے تھے، اور یہ اندر ہی اندر ان کو خیال ہوتا تھا کہ کاش کب حضرت جبریل امی کے ذریعے وحی آ جاتی کہ میں کعبے کے طرف کر کے اپنا رخ نماز پڑھتا۔ اور جب کعبے سے بھی ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے، کعبے سے اتنا لگاؤ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی، روتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اے کعبۃ اللہ، اے اللہ کا گھر، میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم سے دوری برداشت نہیں ہو رہی، مگر تمہارے یہاں رہنے والے ہمیں رہنے نہیں دینا چاہتے، اس لیے میں مجبوری کے طور پہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر آئے گا، اس لیے میں سوچا میں پہلے بیان کر دوں۔ تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا۔ اب آگے ذکر آئے گا تو میں تھوڑا ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، جو 14ویں رکوع میں ہم نے پڑھ چکا پہلے۔ قل للہ المشرق والمغرب، تمام ڈائریکشن جو بھی ہے سب اللہ کا ہی ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اگلی آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب ہمیں بیسٹ امتی کا تو خطاب مل گیا، لیکن جو بیسٹ ہوتا ہے نا اس پر زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس پر زیادہ ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبعوث ایک کے بعد ایک دوسرے تیسرے اس طرح سے اللہ کے نبی آتے رہے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خاتم الانبیاء یعنی نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہاں پہ اس آیت میں یہی چیزیں بتایا جا رہا ہے، سب بہترین امتوں میں سے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اور جو انبیاء کا کام تھا، کیونکہ اب نبی نہیں آنے والے، تو جو نبی کا کام تھا وہ اب ہم پر سونپ دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہترین امتی کا خطاب اس لیے دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دین کو مکمل کر دیا گیا، اس کے بعد کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، اور ہم پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی کہ جو نبی کا میسج ہے، جو نبی آج تک جو میسج بندوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں تک تبلیغ کے ذریعے تک پہنچاتے رہے، وہ آج ہماری رسپانسبلٹیز ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جب کسی کو بڑے عہدے پر بٹھایا جاتا ہے نا، اس کی ذمہ داریاں بڑھا دی جاتی ہیں۔ آج کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی پد پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امتی بنایا، یعنی آج کی امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی، بہترین امتی بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ
اور رسول تم پر گواہ ہو جائے، یعنی زیادہ ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اب کوئی رسول ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کام تھا وہ اب امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے، اب اس کو دھیان سے سنیں، جو اتباع رسول کی میں نے بات کی نا، اب یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے کون کون شخص ہیں، کون کون شخص ہیں، اور کون الٹے پیر پھرنے والا ہے۔ کیونکہ جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان کے لیے تو کوئی وہ بات نہیں تھی، لیکن مدینے میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے تھے، ان کا کعبہ سے اتنا لگاؤ نہیں تھا جتنا مکے میں رہنے والوں کو اتنا لگاؤ تھا، اتنا مدینے والوں کو لگاؤ نہیں تھا۔ اب کچھ یہودی حضرات بھی تھے جو ایمان لے کر کے آئے تھے، اب یروشلم سے ان کا زیادہ لگاؤ، تو وہ اپنے کعبہ کو اب تک تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ باتوں کی ہماری بھی اتباع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جس طرح پہلے عبادت، جس طرح اپنا رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی اسی طرف کرتے ہیں۔ لیکن اب ٹیسٹ ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ رسول کی اتباع ظاہری طور پر کون کون کرتا ہے۔ کلام مقدس اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پھر جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ کام بہت مشکل تھا یہودیوں کے لیے، جو مسلمان ہوئے ان کے لیے بہت مشکل تھا یہ، کیونکہ وہ ایسے ہی شک و شبہ میں پڑے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور اب قبلے کی بدلنے کی بات آ گئی تو اب تو وہ کہنے لگے اب تو یہ نیا دین پتہ نہیں کہاں سے لے آیا، کیا ہوا، پہلے تو ہماری بھی کچھ باتوں کی اتباع کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے نعوذ باللہ یہ تو نیا دین لے کر کے آ گیا، قبلہ ہی بدل دیا اس نے۔ تو یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ اتباع رسول کون کون کرتا ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ کام بہت مشکل تھا مگر ان کے لیے نہیں جو ہدایت پر تھے۔ توحید کے ساتھ رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی اتباع بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے آپ بغیر اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کو نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، تو وہ یہودی وہ کافر اس لیے کہلائے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کی۔ اتباع رسول اس لیے بہت ضروری ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور یہاں پہ ایک سوال اور اٹھتا ہے، قبلہ تو بدل دیا گیا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے نماز پڑھی اس نماز کا کیا ہوا، اس نماز کا کیا ہوا جو ہم دوسرے طرف اپنا رخ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ تو کلام مقدس اس کو کہہ رہا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد نماز ہے۔ سب سے افضل العبادت کون سی ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز کو کہا گیا۔ تو تمہارے ایمان سے یہاں مراد نماز ہے، یعنی جو تم نے جس طرف بھی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے کہ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے۔ تو تمہارے ایمان کو یہاں پہ پھر کہا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو یعنی تمہارے نماز کو ضائع نہیں کرے گا، قبول تو اللہ ہی کرنے والا ہے، نماز قبول تو اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو، جیسے کہ میں بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد اقصیٰ کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے تو مسجد اقصیٰ سے کوئی ان کو وہ نہیں تھا، لیکن پیٹھ کعبے کی طرف ہو جاتی تھی، یہ ان کو کھٹکتا تھا۔ تو جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے اس کے بعد ان کا چہرہ دراز ہو جایا کرتا تھا،
اور یہ کاش دعا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کاش کعبۃ اللہ کی طرف ہم نماز پڑھیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی بغیر حکم الہی کے کوئی کام نہیں کیا کرتے، چاہے وہ حکم ہو اللہ کا کوئی بھی حکم ہو ماننا ضروری ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خوشی تب ہوتی جب وہ کعبے کی طرف نماز پڑھتے، تو اللہ تو سب کچھ کا جاننے والا ہے، دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور صرف حضور کو ہی نہیں تمام مسلمانوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا منہ اسی طرف پھیر لو، یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر کر کے اب نماز پڑھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یعنی کہ یہ ایک نہ ایک دن ہونا تھا کہ کعبے کی طرف سب مسلمان اپنا رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ یہودی بھی جانتے ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے جو ان کے پروردگار کے طرف سے آئی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور پھر یہاں کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں فراہم فرما دیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ، جب وہ ماننے نہیں لگے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پہلے ادھر تم نماز پڑھ رہے تھے اب ادھر پڑھنے لگے، اپنا نیا دین لے کر کے آ گئے، وہ نہیں ماننے لگے، تو اللہ پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو یعنی یہودیوں کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کرنے والے، آپ یہ تو وہی کہیں گے یہ تو تمہارا کیا ہوا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، یعنی جھٹلانے کا کام جو ان کا شروع سے ہی وہ اختیار کر چکے تھے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ تو وہی بات آگے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، یعنی یہودی اور نصرانی میں بھی اس میں ڈیفرنسز، ہمارا اس طرف، ہم اس طرف رخ کر کے اپنی عبادت کریں گے، ہم اس طرف کر کے اپنی عبادت کیا کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس علم کے بعد، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ بہت خواہش تھی کہ یہودی نصرانی بھی کاش ایمان لے آتے، بہت خواہش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ اللہ اپنے رسول کو کس طرح سے گائیڈ کر رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات یعنی کچھ ہمارا کچھ تمہارا نہیں، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم ہے، ان کی خواہشات کی پیروی کی، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حد سے تجاوز کرنے والوں میں پائے جائیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حکم الہی کی تعمیل ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کی نشاندہی بھول سکتا ہے؟ کیا اس کو کبھی بھول سکتا ہے؟ پہچاننے سے انکار کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ ہے، اس طرح کی عادتیں ہیں، اس طرح کی نشانات ہیں ان کے باڈی میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشاندہی تورات میں اس طرح سے موجود تھی کہ کھلے سمجھ میں آتا تھا کہ ہاں یہ آخر
اللہ کے آخری رسول ہیں. ہر معجزات، ہر اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز، ان کی تبلیغ کرنے کا انداز، یہودیوں کو پتہ تھا آخری رسول آئیں گے، اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے ان کے فالوورز ہوں گے، ان کے پیچھے کلمے پڑھنے والے ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. اب آج کی ہماری آخری آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کے طرف سے تو خبردار تو اس میں شک نہ کرنا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو خبردار اس میں کبھی شک نہ کرنا کہ کسی اور کے کوئی وسوسے کا شکار ہو گیا ہوں. معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، نہ شیطانی حرکات کے شکار ہوا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، کلام مقدس پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان